معیشت کے اندر ایکسپورٹس کرنے کی صلاحیت بڑھائیں گے، چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں کہ جب بوم اور بس سائیکل ہوئے ہیں تو پہلے معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے، اور جب زر مبادلہ کے ذخائر کچھ مستحکم ہو جاتے ہیں تو آگے جب معیشت میں 1% سے اوپر جی ڈی پی گروتھ بڑھتی ہے تو امپورٹس تو بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، مگر ایکسپورٹس اس پروپورشن سے نہیں بڑھتی، اور اس کے نتیجے میں ہم پھر سے فارن ایکسچینج کے ایک کرائسس میں آتے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہمارا یہ ہدف ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہو، مگر وہ صرف تب ہوگا جب ہم سسٹینبلی اپنی ایکسپورٹس کمانے کی صلاحیت بڑھائیں گے اور ایسی معاشی گروتھ لے کے آئیں گے جو کہ نہ صرف سسٹینیبل اس صورت میں ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مگر انکلوسیو ہو، ایسی معاشی گروتھ ہو جس سے ہر پاکستانی شہری مستفید ہو، ہر پاکستانی شہری کی زندگی میں اثر پہنچے، اس کا فائدہ پہنچے۔ اور اس حوالے سے اس بجٹ کا ایک کرٹیکل جو پہلو ہے وہ ٹیرف ریفارمز ہیں، جس کے نتیجے میں 5 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر پروٹیکشن کافی نیچے آئے گی۔ پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی میں خاطر خواہ کمی آئے گی، اور اس 5 سال کے پلان کے نتیجے میں 5 سال کے بعد کسٹم ڈیوٹی کی میکسیمم سلیب 15% ہوگی، ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہوگی، اور پہلے سال میں بالخصوص اس کا بنیادی انحصار جو ہے وہ را مٹیریل پر ہے، وہ مشینری پر ہے، تاکہ ہماری جو یہاں پر انڈسٹری ہے وہ سستا را مٹیریل خرید سکے، وہ سستی مشینری خرید سکے، وہ اپنی انڈسٹریل گروتھ کر سکے، وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکے۔ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، جو ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں ان کو بھی ہم ایکسپورٹنگ سیکٹرز بنائیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر اسی ہی بجٹ کے اندر پھر سے اپنی ذمہ دارانہ فسکل ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے، مگر ساتھ ہی ساتھ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ موجودہ مالی سال میں 460 ارب روپے سے بڑھا کر 592 ارب روپے کر دیا گیا تھا، اب اس کو مزید 592 ارب سے 716 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے اس موجودہ بجٹ میں، جس سے میں پھر سے دہراؤں گا کہ 1 کروڑ مستحق خاندان ہیں جن کو ڈائریکٹ یہ مدد پہنچتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تنخواہوں میں آپ نے دیکھا کہ 10% اضافہ کیا گیا ہے، جس میں بنیادی طور پر یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ 1 سے 16 گریڈ میں ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ تو مہنگائی کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اضافہ دیا گیا ہے۔ موجودہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح 4.7% ہے، آئندہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح کی ایکسپیکٹیشن 7.5% ہے، مگر اس کے باوجود سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہے اس میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح پینشنز میں 7% اضافہ کیا گیا ہے، اور اپنے وعدے کے مطابق ہم نے کہا تھا، پرائم منسٹر صاحب کا یہ بار بار ریپیٹڈ سٹانس تھا کہ جو سیلری کلاس ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ اپنے فیئر شیئر سے زیادہ وہ اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے، تو اس میں جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ریلیف دیں گے۔ تو وہ بھی ہم نے اس سال آپ نے دیکھا ہے دیا ہے۔ جو 0 سے 6 لاکھ تک سالانہ کمانے والے ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کی تو تنخواہ پہلے ہی ٹیکس ایگزمپٹ تھی، مگر جو 6 سے 12 لاکھ تک کمانے والے افراد ہیں ان کی ٹیکس ریٹ 5% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو 12 لاکھ سے تقریباً 22 لاکھ تک سالانہ کمانے والے بہن بھائی ہیں ان کا ٹیکس سلیب 15% سے 11% تک کم کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح آگے بھی سلیبز میں کمی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں ہر شہری، چاہے وہ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ ہے اس کی، 2، 3، 4، 5 جتنی بھی اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اس کو اس مالی سال میں ٹیکس میں کمی نظر آئے گی۔ تو جناب اسپیکر، میں صرف آپ کے سامنے یہی پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس سال آپ دیکھیں گے پھر سے ہم عوام کو جو ریلیف دے سکتے ہیں بجٹ کے اندر وہ بھی ہم نے پیش کیا ہوا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے کہ انہوں نے ہمارے میجورٹی میجرز کو اپروو کیا ہے، اور کچھ جگہوں پر جو معمولی سی امپروومنٹ انہوں نے ہمیں سجیسٹ کی ہے اس پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رپورٹس کی صورت میں آئے گی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بیلنس برقرار رکھیں گے کہ جہاں عوام کو ریلیف دے سکیں وہ بھی دیں۔ IMF کا ہمارا جو پروگرام ہے،
جو ہماری بنیاد بنا ہوا ہے ہماری معاشی استحکام کا، اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ جو اوور آل اکنامک ریفارمز ایجنڈا ہے، جس کے اندر انرجی ریفارمز بھی ہیں، ٹیکس ریفارمز بھی ہیں، پرائیویٹائزیشن بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایوان کو انفارم کرتے رہیں گے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی ہماری معیشت کو اب سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ کی طرف جانے کے لیے جس طرح کے میجرز کی ضرورت ہے، جس میں ٹیرف ریفارمز ایک اہم حصہ ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ آئندہ ہم جب معیشت کو گروتھ کی طرف لے کر جائیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں اور ہمیں آئندہ IMF کی طرف واپس نہ جانا پڑے۔ میں پھر سے جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم دیا۔ جی دیکھیے، اس کے اوپر جو عبد القادر پٹیل صاحب نے بات کی جناب اسپیکر، اس کے اوپر یہ ایک اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر میں اب کیونکہ آپ کی اجازت سے سوال ہو گیا تو میں تھوڑی سی تفصیل پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، یہ طاقت پاور ٹو اریسٹ کی پہلے ہی FBR کے پاس موجود تھی، یہ سیلز ٹیکس فراڈ کے معاملات میں تھی، اور یہ طاقت پہلے انفیٹڈ پاور اس طرح تھی کہ موجودہ قانون میں اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو خود ہی ایک نتیجے پر پہنچ کر، خود ہی ایک انکوائری کر ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ گرفتار کر سکتا تھا۔ ہم نے اس کے اندر، اس فائنانس بل کے اندر ایک امپروومنٹ سجیسٹ کی جس میں زیادہ سیف گارڈ شہری کو دیا گیا کہ انکوائری پہلے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کمشنر کی اجازت کے بغیر انیشیٹ نہیں کر سکیں گے، اور انکوائری کی سٹیج پر وہ گرفتاری نہیں کر سکیں گے، اور انکوائری کی سٹیج پر جس کے خلاف الزام ہے اس کو ہیئرنگ کا موقع ملے گا۔ اس انکوائری کے نتیجے میں اگر وہ انویسٹیگیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر، تو وہ کمشنر سے اجازت لیں گے، اور کمشنر سے اجازت لینے کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتے ہیں اور اس کے دوران گرفتاری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ آپ اس کو مزید امپروو کریں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اندر شہری کے لیے مزید سیف گارڈ ڈالا جائے۔ اس کے اندر سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں فاروق نائک صاحب نے بالخصوص اور کمیٹی نے بالعموم انہوں نے بھی ہماری رہنمائی کی۔ انہوں نے کچھ سیلز ٹیکس فراڈز یا اسپیسیفک انسٹنسز انہوں نے سجیسٹ کیے کہ آپ یہ مگر ابو اینڈ بیونڈ دیٹ جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں ہدایت تھی اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو مزید اس طرح اسٹرینتھن کیا، شہری کو مزید پروٹیکشن اس میں اس طرح دی کہ اب نہ صرف انکوائری کی سٹیج پر گرفتاری ممکن نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن کی سٹیج پر اگر اب گرفتاری ہوگی بھی تو وہ چند سیلز ٹیکس فراڈ کے الزامات کی اقسام کے اوپر ممکن ہوگی، اور اس کا اپروول کمشنر نہیں، اسسٹنٹ کمشنر نہیں، 3 ممبر کمیٹی جو کہ ممبرز آف FBR پر مشتمل ہوگی، جس کو نوٹیفائی FBR خود کرے گا، مگر وہ ممبر کی سطح پر 3 ممبر کمیٹی جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گی، وہ بھی اسپیسیفک انسٹنسز میں تو، اور وہ بھی ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے اوپر ایک رقم اماؤنٹ کا بھی ہے جی 5 کروڑ جناب اسپیکر، 5 کروڑ سے اوپر کے کسی سیلز ٹیکس فراڈ کا الزام تو 2-3 سیف گارڈز ہو گئے۔ انکوائری کی سٹیج پر کوئی گرفتاری ممکن نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن کی سٹیج پر 5 کروڑ سے اوپر کے سیلز ٹیکس کے فراڈ کے الزام پر، وہ بھی سیلز ٹیکس کے فراڈ کی ڈیفینیشن کی چند اقسام پر، ان کے اوپر ہی یہ ممکن ہوگا، اور وہ بھی ایک FBR کی 3 ممبرز آف دا بورڈ کی کمیٹی پر مشتمل اس کا اپروول دے گی۔ تو یہ موجودہ قانون سے خاطر خواہ بہتری ہے، اس میں شہری کو سیف گارڈ بھی دیا گیا اور وہ توازن رکھا گیا ہے کہ ایک طرف FBR اپنا کام بھی کر سکے، انفورسمنٹ بھی کر سکے، مگر سول لبرٹیز بھی پروٹیکٹ کی جائیں۔ تو جناب اسپیکر اسی کے ساتھ اس کو فردر اگر ایکسپلین کرنا پڑا اور ممبران اگر آپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ ان کو یہاں بیٹھ کے ذرا سا بتا بھی۔ جی جناب اسپیکر بالکل، اور جناب اسپیکر میں اس پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، وہ دے دیا فاٹا والا کیس جو ہے وہ ان کو آلریڈی دے دیا ہے، بلکہ میں نے آج ریکویسٹ کی تھی اسد کیسر صاحب آپ تشریف لے آئیں، اسد کیسر صاحب تشریف نہیں لائے، انہوں نے کہا تھا کہ 11 بجے فائنانس منسٹر صاحب سے ٹائم لے دیں تاکہ وہ فاٹا کا ایشو ڈسکس ممبران کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسد کیسر صاحب تو نہیں ہے، یہیں پہ 5 منٹ آپ تشریف رکھیے گا، اور جو آپ کا کنسرن ہے لکھ کے بھی بھیج دیا فائنانس منسٹر صاحب سے، ابھی بات کر لیجیے گا آپ ان کے ساتھ۔ جی وائنڈ اپ کریں بلال۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔ تو جناب اسپیکر یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی پاور ٹو اریسٹ کے متعلق، یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارا تقریباً نتیجہ آج ہماری آخری سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں میٹنگ ہے جس میں ان کی ریکمنڈیشنز فائنل ہو جائیں گی، اور اس کو ان کو بلائیں، صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے بدعت کا لفظ کس بنیاد پر استعمال کیا ہے؟ فیچرز میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ فقیہ ہیں، ڈسکس کریں گے اور فیصلہ کریں گے، مجتہد ہیں، اور جو انڈیویجوئل آنریبل کیا ممبرز ہے اس ایوان میں آپ موجود ہیں، کو قرآن بھی درست پڑھنا آتا ہے، فیڈرل منسٹر آپ کو حدیث بھی درست پڑھنا آتی ہے، آپ کو رجال کا پتہ ہے، حدیث کا پتہ ہے، اس سے بات کر سکتے ہیں فقیہ کام کا؟ جناب اسپیکر میں
फिर से जी ये आपका तो शुक्रिया जिसने अदा कहा करना बिदअत चाहूंगा है, इस उसने ऐवान का, जुर्म अंजाम दिया दीनी तौर के सेनेटर्स ऊपर। का, हलाल को और हराम दोनों कहा है स्टैंडिंग कमेटीज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कहाँ लिखा है कि और पैदल इंशाल्लाह चल के उम्मीद जाना करते कहीं पर हैं हराम कि है? ये जो आप मेलों में जा सकते हैं, आप उर्सों में जा सकते हैं, डालियां एक ही मील पैदल चलते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। मिनिस्टर अभी फाइनेंस आपने दाता पेपर दरबार लेक करने वहां से पर प्लीज अरबईन के दिनों में वहां पर भी उर्स होता है, जगह जगह से लोग पैदल आते हैं, तो आप कहेंगे ये बिदअत है? क्यों ऐसा काम करते हैं जो आपकी दायरा नहीं है, जहां पर आपको कदम नहीं रखना चाहिए, आप क्यों वहां कदम रखते हैं? शुक्रिया साहब की मौजूदगी। जी आप ले जी, कीजिए पेपर। सेनेटर खलील ताहिर उन्होंने सिंधु 11 बजे का टाइम दिया था, मिनिस्टर साहब तो 11:15 बजे आ गए थे। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। जरा करें जी। जो कुछ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब फरमा रहे थे और उससे मेरे पहले भाई दिनेश ने बात की है। मोहम्मद औरंगजेब मिनिस्टर ऑफ जो फाइनेंस मैंने दीन पढ़ा है एज ए क्रिश्चियन होकर, कुरान पाक पढ़ा है, किताब जो है उसमें तो बार बार यही लफ्ज़ आता है कि दीन में कोई जबर नहीं। 2024 तो ये सर मसला जो है ये बड़ी देर से ना सिर्फ सिंध में, वहाँ पे ज़रा हिंदू जो है डिफरेंट कास्ट हैं, वो कुछ बहुत बेचारे गरीब है। अभी परसों 2 डॉक्टर्स को भी ऐसे किया गया, दिनेश की बात होगी। इस तरह पंजाब में भी सर ये बहुत सारी, और मैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ऑनरेबल परवेज़ रशीद साहब, परसों उन्होंने बड़ी दिलेरी से बात की और उन्होंने कहा ये मेरे कान ज़मीर की आवाज़ है कि लाला मूसा में इंशाल्लाह मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। बिलाल आप ज़रा ये फाटा का इशू जो है ये आप भी इधर बिलाल साहब के साथ ज़रा बैठिए। आफरीदी साहब कहाँ सख्ती से गए? ये आप लोग इधर ज़रा बिलाल मिनिस्टर साहब की जी, मौजूदगी थैंक यू में जनाब ये बात कर चेयरमैन। लीजिए। लाला मूसा में एक SHO खातून बुजुर्ग खातून है, हमारी मौन तो जैसी कर लें है, इधर, और उसने 3 दफ़ा कलमा वो पढ़ा भी उसने। बात कर लीजिए। और फिर बार बार कह रहे हैं कि आपके घर में जो गोश्त जी, है ये कर लें। किसने इन दिया था? राइटिंग जो दिया किसी था ना दूसरी आप कम्युनिटी लोगों तो नहीं ने, आपके लिए भेजा, वो भी आपने तो किसी कर को नहीं लें। भेजा। वो बेचारी अच्छा रो जी, रही है मैं जैसे कि एक मैं अनाउंसमेंट 3 करना दफ़ा चाह रहा कलमा हूँ कि पढ़ा हमारी उसने। नेशनल और शायद असेंबली SHO ऑफ से ज़्यादा अच्छे पाकिस्तान तरीके में से वो कलमा पढ़ा 170 है। इंटर्नीज ये भी हमारे पास तशरीफ लाए हुए है। हैं। तो सर ये जो है इस ये- किस्म का, लोग कहते हैं कि टॉलरेंस, देयर इज नो मैटर ऑफ टॉलरेंस, देयर इज अ मैटर ऑफ हम आपको एक्सेप्टेंस। सर हम खुशामदीद दोनों, कहते हैं हम सारे नेशनल इल्हामी असेंबली ऑफ मज़हब जो हैं, पाकिस्तान हम में, एक और दूसरे के I hope भाई कि हैं। जब आप लोग यहाँ मेरे से लिए तो तशरीफ बहुत ज़्यादा लेके काबिल जाएंगे, एहतराम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़ात आपको भी और कुरान वर्किंग पाक भी। कॉन्स्टिट्यूशन, इस हवाले से क्योंकि मैंने उसका मुतालिया किया है। तो ये जो बात की है सर, इस तरह से ये इसका असल में होता कुछ नहीं है। जिसने जाना जाए जब उसकी एज होती है, अगर जो भी जाना चाहता है किसी रिलीजन में, हमारे तो नो प्रॉब्लम। बिलाल कियानी बट साहब, वो मैं बालग तो आपको हो सर, रिक्वेस्ट करूंगा वो फैसला तो बजट कर सके, मेकिंग ये नहीं प्रोसेस और कि उसके आधे ऊपर घंटे में उसका भी रिलीजन चेंज हो गया, आधे घंटे बाद शादी कर दी, इनके साथ और फिर एक घंटा और नया लगाएं। काम तो बना हुआ सर, खुशामदीद to the कहीं भी National आकर Assembly एक मौलवी साहब है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं नफीसा ले लेता शाह हूँ। वो करते क्या है जी कि बच्ची सिंध से होती है तो पंजाब की हद में लाके, क्योंकि यहाँ पर अभी लड़की की उम्र 16 साल है, As I उसको rise to कन्वर्ट कर speak देते हैं। on budget 2025-2026, I'm reminded of a quote by Russian revolutionary leader and politician Vladimir, not Putin, but Lenin. Not because I'm a revolutionary myself, but because this quote reminds me of our times, the times we're living in. I quote, "There are decades when nothing happens, and there are weeks when decades happen." Mr. Speaker, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे ही हालात गुजरे हैं जिसमें लग रहा है कि दहाइयां गुजर गई हैं। मई 7 को भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अनप्रोवोक्ड एग्रेशन हुई, और इसका पाकिस्तान ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुकाबला किया। जनाब स्पीकर, ये अनप्रोवोक्ड एग्रेशन था, ये यूनिलैटरल था, और उसने दुनिया के जितने कायदे कवानीन हैं उसकी लताड़ की। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी फ़ौज, हमारे पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान के अवाम, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे शहीदों का लहू एक सीसा पिलाई दीवार बनी और हमने भारत को शिकस्त दी। जनाब स्पीकर, decades also happened recently on our western border, and this is when Iran was attacked, and it was again an unprovoked attack, और इज़राइल ने, जो मैं समझती हूँ कि ये क्रिमिनल स्टेट है, उसने ईरान के ऊपर अटैक किया।
اور ایسے ٹائم پر اٹیک کیا جناب اسپیکر جس وقت ڈائیلاگ جاری تھا. I can protest, I can agitate, no problem. میری زندگی جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا, تو میں اس سے ڈرتا ہوں جو میرا جسم اور روح دونوں کو قتل کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی میری جماعت نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ بات نہ کریں آج تک. Janab Speaker, and this is of course extremely condemnable. The question before this House and before the world that I ask is, why does Israel enjoy immunity? Why is Israel not answerable for any of its doings, Janab Speaker? Israel نے بھی بین الاقوامی قوانین توڑے جب انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا, لیکن صرف یہ جرم نہیں ہے اسرائیل کا. جناب اسپیکر, اسرائیل کا نتنیاہو who is a war criminal, اس نے 50,000 فلسطینی نگل گیا ہے. اور جناب اسپیکر, میں اس وقت آپ کو I'll read out a definition of what is the meaning of genocide. And this is a definition that is there everywhere, and I'll read it out. Genocide is the deliberate and systematic destruction of a group of people based on their ethnicity, nationality, religion, or race. It involves acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group. These acts can include killing members of the group, causing them serious bodily or mental harm, imposing conditions meant to destroy the group, preventing births within the group, or forcibly transferring children of the group. جناب اسپیکر, جو فلسطینیوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے, 30 سے زیادہ ہسپتال ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں, تعلیمی ادارے ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں, اور اگر یہ جینوسائیڈ نہیں تو کیا ہے جناب اسپیکر؟ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اسرائیل جو ہے, why does it enjoy an impunity? Mr. Speaker, and I want your attention, Mr. Speaker. I know there are a lot of issues at hand, lekin kindly, I'm trying to make a very strong case for international world order here. So, Janab Speaker, I'm asking this question کہ اسرائیل باقاعدگی سے ایک جینوسائیڈ پرپٹریٹ کر رہا ہے. ہم سینز, we are seeing unfolding of a holocaust before our eyes. جب فلسطینی بچے انٹرنیشنل ایڈ کی طرف ایک آٹے کی بوری کی طرف بھاگتے ہیں تو ان کو بمبارڈ کیا جاتا ہے. When did we ever witness in this century scenes like this? But Israel enjoys the impunity, Mr. Speaker. And the question is why? The answer is not because it is a promised land. یہ آرگیومنٹ ایک biblical آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ اسرائیل جو ہے, خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پرومس کیا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ آپ کے حصے کی ہے. But this is not the biblical promised land. اگر یہ biblical promised land ہوتا تو مسلمانوں اور عیسائیوں کا بھی اس biblical promised land میں ہاتھ ہے, because ہم لوگ جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں, ہم لوگ توریت کو مانتے ہیں, ہم لوگ انجیل کو مانتے ہیں, اور اس کے تحت یہ پرومسڈ لینڈ جو ہے اگر حضرت ابراہیم کے بچوں کو دیا گیا تھا تو اس میں اسلام کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کرسچینٹی کا یا یہودیوں کا. So it is the argument of the promised land is a fake argument. What is the real face of Israel, Mr. Speaker, is that post World War II, Israel is the imperial world's outpost. اور اسی لیے نیتنیاہو enjoys immunity. Mr. Speaker, اب یہ حالات دیکھیں, مجھے G7 ممالک پر حیرت ہے کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے. The G7 countries have said, and I quote, "We, the leaders of the G7, reiterate our commitment to peace and stability in the Middle East. In this context, we affirm that Israel has a right to defend itself
Now, how can a country have the right to defend itself when it is the attacker? Mr. Speaker, Israel is the attacker, and so it is Iran that has the right to defend itself. But the G7 countries, because Israel is an imperial outpost, they are standing by it, Mr. Speaker. And why it is an imperial outpost? अगर हम देखें कि मशरिक़ वुस्ता में जो रेगुलर प्लॉट है वो रेजीम चेंज का प्लॉट है. हमने सीरिया में देखा रेजीम चेंज, हमने लिबिया में देखा रेजीम चेंज, हमने इराक में देखा हमने रेजीम चेंज, हमने इस वक्त ईरान का भी मकसद जो है वो रेजीम चेंज है. और नेतन्याहू इज द ग्लोबल assassin, Mr. Speaker. One after another, he's assassinating leaders, he's assassinating different leaders, whether it's Hamas, whether it's Hezbollah, or whether it's Iranian leadership. So it's extremely condemnable, Mr. Speaker. And now I will join this House in applauding Bilawal Bhutto Zardari, who's chairman of our party, but today he is a national leader and he's fighting the case of Pakistan on the international stage. जो सीसा पिलाई दीवार हमारे फौज ने, इस मुल्क के शहीदों ने, इस मुल्क ने एके ने बनाया, उस मुकदमे को बैन अल-अक़वामी स्टेज पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की डिप्लोमेटिक स्किल्स ने उजागर किया, मिस्टर स्पीकर. और इसमें न सिर्फ 2 जनरेशन्स, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एलोक्वेंस, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की डिप्लोमेटिक विजन इसमें शामिल है. बट मिस्टर स्पीकर, वी मस्ट ऑल्सो सी अ जनरेशनल शिफ्ट in the way Chairman Bilawal Bhutto Zardari is arguing our case. He's speaking of the Kashmir conflict. He's speaking of Pakistan's right to water. He's also negating the way India has suspended or held in abeyance illegally our rights of water. Mr. Speaker, he's also presenting Pakistan's argument on terrorism. And I think this generational shift is very, very important, and definitely it's going to lead to a change in the way Pakistan is seen. Now, Mr. Speaker, I'll say a few words on the budget. I know you're getting a little impatient also. It's the last day. Lekin, please let me have a few words on this budget where everybody's spoken. Sabse pehle, June 30 is the International Day of Parliamentarism. And Pakistan को एक क्रेडिट लेना चाहिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को एक क्रेडिट लेना चाहिए पार्लियामेंटरिज्म का, मिस्टर स्पीकर. और वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पहली दफ़ा बजट को स्क्रूटनाइज किया है. जनाब स्पीकर, मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, मिस्टर स्पीकर. आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट एंड हाउ वी शुड अपलॉड द पार्लियामेंट. एक मिनट असद साहब, आमिर साहब, असद साहब को जाने दें और जाके वहाँ करने रहिए. असद साहब, प्लीज यूज योर चेंबर. जी. Mr. Speaker, I'm talking about the day of parliamentarism and what we have achieved. And we have achieved a lot. You know that in this very house was disempowered. जब बजट आता था तो हम बहस करके सेनेट की रिकमेंडेशंस देखकर वोटिंग कर और घर चले जाते थे. ये पहली दफ़ा हुआ है जिसका क्रेडिट आपको भी लेना चाहिए, जिसका क्रेडिट चेयरमैन हमारी पार्टी को भी लेना चाहिए, इस हाउस को भी लेना चाहिए, नवीद कमर को भी लेना चाहिए कि ये पहली दफ़ा नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस, जो फाइनेंस बिल है, उसको स्क्रूटनाइज कर रही है. दिस इज़ अ वेरी एम्पावरिंग एक्सरसाइज. और मिस्टर स्पीकर, व्हाट यू हैव डन फॉर दिस पार्लियामेंट इज़ यू हैव अप्रोप्रिएटेड इट्स नेचुरल राइट टू स्क्रूटनाइज द बजट. और अगर ये ना हम करते जनाब स्पीकर, आई डोंट नो कि वजीर फाइनेंस बैठे हुए थे, ये मैं कहूँगी जो ओरिजिनल फॉर्म में बिल आया जिसका कादिर पटेल साहब ने भी जिक्र किया, वो एक बहुत जालिम बिल था मिस्टर स्पीकर. जालिम फाइनेंस बिल था. और वो जालिम क्यों था? क्योंकि इस बिल में FBR जो है वो फौजदारी बन गया था. FBR ने अपने आप के ऊपर पावर्स ले लिए कि वो किसी भी बिजनेसमैन को अरेस्ट करें, इन्वेस्टिगेशन के दौरान 14 दिन बिठा दें,
किसी भी बिजनेस को सील कर दें, किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए रोक दें, किसी भी अकाउंट को बार कर दें। बहुत सारी ड्रैकोनियन शिकें थी जनाब स्पीकर, बट बिकॉज ऑफ दिस पावर that you and us have together taken for this parliament, we are able to dumb them down. अब इनका जो अफादियत है वो क्योंकि ये बिजनेसेस के लिए एक मैं समझती हूँ बिजनेस के लिए दुश्मनी है, मईशत के लिए दुश्मनी है, हम काफ़ी फाइनेंस बिल को जो है टोन डाउन करेंगे and the credit will go to this house. Mr. Speaker, finally, this budget is again being made in the shadow of IMF. ये सब ने कहा है लेकिन ये कहना ज़रूरी है, जहां पाकिस्तान को IMF की एडिक्शन है, दिस इज़ द 24th टाइम वी आर गोइंग टू द IMF, वहाँ लगता है IMF को भी पाकिस्तान की एडिक्शन हो गई है जनाब स्पीकर। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि IMF एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, दे शुड ओनली बी कंसर्न्ड विद 1 or 2 कंडीशंस कि भाई आप अपने फिस्कल डिफिसिट कम करें। IMF इतना नीचे उतर गई है कि वो हमारे फार्मर्स के ऊपर भी कहते हैं कि इनको भी जो है वो आप रेट ना दें, वो हमारे इंडस्ट्री के भी अंदर घुस गए हैं कि आप कैप्टिव पावर प्लांट्स इनको ना चला दें, वो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के भी अंदर घुस गए हैं कि इनको भी ख़त्म करें। मिस्टर स्पीकर, अगेन आई वुड अर्ज दिस हाउस कि आज आपने एक पावर अपना ले लिया है, खुदारा एक और पावर ले लें इस मुल्क की खातिर कि जब IMF की कंडीशनैलिटीज़ बनती हैं तो क्यू ब्लॉक का बाबू और एक फाइनेंस मिनिस्टर जो हमने मार्केट से बोरो किया होता है, किसी पार्टी का वर्कर नहीं होता, वो बैठकर IMF के कंडीशंस ना सेट करें। IMF के कंडीशंस शुड बी, अगर वो हैं तो उसको पाकिस्तान के अवाम और इस पार्लियामेंट का अख्तियार होना चाहिए, और उसी तरीके से हम IMF के कंडीशंस जो कि इस वक्त हमारी हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, हमारी मईशत के लिए हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, हमारे फार्मर्स के लिए हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, अगर उसे निजात करना है तो इस हाउस को बैठकर इन कंडीशंस को तय करना होगा। मिस्टर स्पीकर, दैट इज़ माय फर्स्ट मैसेज फॉर दिस हाउस। Mr. Speaker, I don't know the finance minister was sitting here, मुझे गिला कर